بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، حال ہی میں چمن بارڈر پر بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں جس کے تانے بانے بیرونی طاقتوں سے جا ملتے ہیں۔ گزشتہ دنوں چین، پاکستان، افغانستان اور نیپال کے حکام کے درمیان اہم ملاقات ہونے کے بعد بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے اور اب افغان خفیہ ایجنسی NDS کے تھرو پاک افغان بارڈر پر حالات خراب کروانے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں PTM کے کارندوں کو فساد کے لیے نیا ٹاسک سونپا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان نے سرحد پر بھاری الٹرنیاں نصب کرنا شروع کر دی ہیں اور پاک افغان بارڈر کو لامحدود مدت کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب ترکی اور عربوں کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ترکی بھارت میں دہشت گرد بھیج رہا ہے۔ آخر افغانستان سے نیا محاذ کھولنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ ترکی کو اس جنگ میں دھکیلنے کا بھارت کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں تاکہ آپ خطے میں بدلتی صورتحال کو جان سکیں۔ ناظرین اکرام، 30 جولائی کو افغان فورسز کی جانب سے چمن بارڈر پر اشتعال انگیز کارروائیاں کی گئیں، جس کے نتیجے میں بارڈر پر لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں اور ہلاکتوں کے بعد ہونے والے احتجاج کا رخ پاکستان کی طرف موڑنے کی کوشش کی گئی۔ جب PTM کے لوگوں نے ہلاکتوں کے بعد دنگا فساد مچانے کی کوشش کی اور اطلاعات کے مطابق افغانستان سے ایک نیا محاذ کھولنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اصل ماجرا یہ ہے کہ چند دن پہلے چین نے افغانستان کو دعوت دی تھی کہ وہ CPEC میں شامل ہو جائے۔ اس خبر کے ساتھ ہی بھارت کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور ساتھ ہی افغانستان میں عید کے روز بم دھماکوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ یعنی بھارت افغانستان کو CPEC میں شامل ہونے کی سزا دینا چاہتا ہے اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات خراب کروانے کی بھارت کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بم دھماکوں کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے ان بم دھماکوں میں ملوث ہونے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کا کہنا تھا کہ اس میں تیسری طاقت ملوث ہے اور یہ بم دھماکے ایسے وقت میں کروائے گئے جب طالبان نے عید الاضحیٰ کی وجہ سے مکمل طور پر سیز فائر کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ یعنی ان دھماکوں کی ساری کڑیاں بھارتی خفیہ ایجنسیوں سے ملتی جا رہی ہیں۔ یہ دھماکے افغانستان کے صوبے لوگر میں عید کے روز کروائے گئے، جس میں افغان سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا، اور ان دھماکوں کے ساتھ ہی انڈین میڈیا نے یہ بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ پاکستان لشکر طیبہ اور جیش محمد کے لوگوں کو ٹریننگ دے دے کر افغانستان میں لانچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور 5 اگست سے پہلے انڈین ٹھکانوں پر حملوں کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کے لیے انڈیا یہ سارے جال بچھا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک طرف یہ دھماکے افغانستان میں ہوتے ہیں تو دوسری طرف اس سے اگلے ہی دن پاک افغان بارڈر پر PTM کو لانچ کر کے دنگے فسادات کروائے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں کئی افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور اس کا ملبہ بھی انڈین میڈیا پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کرتا رہا، جبکہ حال ہی میں چمن بارڈر پر ہونے والی ہلاکتوں کی اصل کہانی یہ ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ نے پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک دن کے لیے چمن بارڈر کھولا جائے تاکہ لوگ عید کی مناسبت سے آمد و رفت کر سکیں، جبکہ پاکستان میں سخت سیکیورٹی کنسرن کے باوجود افغانستان کے بارڈر کو اوپن کرنے کی منظوری دی اور ایک دن کے لیے چمن بارڈر کو کھولنے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ یہ بارڈر ایک دن کے لیے کھولا گیا تھا، اس لیے اگلے ہی دن چمن بارڈر دوبارہ بند کر دیا گیا اور اس کے بعد افغان حکام نے بارڈر کی بندش پر پاکستان سے تحکمانہ لہجے میں دوبارہ بارڈر کھولنے کا مطالبہ کر ڈالا، جس کے نتیجے میں پاکستانی حکومت اور پاکستانی فورسز نے سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے افغان حکام کی یہ درخواست مسترد کر دی۔ اس دوران PTM والے افغانستان سے نیا حکم نامہ پا کر غنڈے اور بدماش لے کر بارڈر پر جا پہنچے اور وہاں پر لوگوں کو ریاست کے خلاف بھڑکانے لگے اور ان کے جذبات ابھارنے لگے، جس کی وجہ سے صورتحال کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ لیکن سیکیورٹی فورسز نے پھر بھی برداشت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، کیونکہ فسادیوں کو خون چاہیے تھا۔ خون گرے بغیر PTM اور بھارتی خفیہ ایجنسی کا کھیل کیسے شروع ہونا تھا؟ لہٰذا موقع پاتے ہی بارڈر کے اس پار سے افغان نیشنل آرمی نے پاکستانی فورسز پر فائر کھول دیا۔ جواب میں پاکستان نے بھی فائر کھولا اور دونوں افواج کے درمیان جھڑپوں میں بارڈر کے دونوں طرف لوگ مارے گئے
اور اس طرح پی ٹی ایم کے فسادیوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور پاکستان مخالف ٹویٹس کا تانتا باندھ گیا۔ اصل میں فسادیوں کو معلوم تھا کہ پاکستانی فورسز احتجاج کرنے والوں پر کبھی بھی فائر نہیں کھولے گی الا یہ کہ کوئی مخالف فورس ان پر فائر کھول دے، اس لیے افغان آرمی کے ذریعے فائر کروایا گیا اور پھر بارڈر پر لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین اکرام، یہاں تک اطلاعات ہیں کہ پی ٹی ایم کے لوگوں نے خود لوگوں کو مار کر ان کا الزام سیکیورٹی فورسز پر ڈالنے کی کوشش کی، جیسا کہ یہ ماضی میں بھی کرتے آئے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان نے افغان بارڈر پر سیکیورٹی جتنی سخت کی ہے اتنی ہی چیخیں اس وقت بھارت کی نکل رہی ہیں۔ ان کو جاسوس اور دہشت گرد پار کروانے کے لیے سخت مشکل پیش آ رہی ہے، جبکہ اس دفعہ انٹیلیجنس معلومات تھیں کہ بھارت کشمیر اور لداخ سے توجہ ہٹانے اور سی پیک پر حملوں کے لیے افغانستان کے بارڈر کو استعمال کر سکتا ہے، اسی لیے پہلے ہی وہاں پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بھی سیکیورٹی سخت ہوتی ہے تو شر پسندوں کے ذریعے بارڈر پر فائرنگ کروائی جاتی ہے اور فینسنگ کے کام کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان نے پہلے ہی بھاری آرٹلری بارڈر پر تعینات کر رکھی تھی۔ جیسے ہی سرحد پار سے فائرنگ کی گئی تو پاکستان نے پوری طاقت کے ساتھ فائر کھول کر شر پسندوں کو نشانہ بنایا، اس لیے دشمن کے ایوانوں میں کھلبلی پیدا ہو چکی ہے، جبکہ شر پسندوں کی جانب سے یہ بھی پروپیگنڈا کیا گیا کہ ہزاروں لوگ افغانستان کے اس پار جانے کے لیے بارڈر پر جمع تھے کہ اچانک سیکیورٹی فورسز نے ان پر فائر کھول دیا۔ حالانکہ جو افغان مہاجرین پاکستان میں آباد ہیں وہ اپنی عیدیں بھی عام طور پر پاکستان میں گزارتے ہیں، لیکن عید کے موقع پر افغانستان جانے کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ ان میں زیادہ تر افغان شہری ہیں جن کے پاکستانی شناختی کارڈ بنوا کر انہیں پاکستان میں داخل کروایا گیا، اور اب عید کے موقع پر یہ لوگ اپنے گھروں کو واپس جانے کی کوشش کر رہے تھے اور انہی لوگوں کے لیے افغانستان بارڈر کھولوانا چاہتا تھا، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں پی ٹی ایم کا بیک بون بھی کہا جاتا ہے اور انہیں ریاست مخالف کارروائیوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اندرونی اور بیرونی دشمنوں پر سخت ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی وجہ سے اب چیخیں انڈین میڈیا پر سنائی دے رہی ہیں۔ انڈیا چونکہ کشمیر میں فالس فلیگ آپریشن کا جعلی ڈرامہ رچانے جا رہا ہے، اس لیے یہ سارا ماحول تیار کر کے انڈیا یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ 5 اگست سے پہلے پاکستان کی جانب سے افغانستان اور کشمیر میں حالات خراب کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی افغانستان میں حالیہ بم دھماکوں کے کھرے بھی انڈیا سے جا ملتے ہیں۔ افغان طالبان نے سختی سے تردید کی ہے کہ بم دھماکوں میں ان کا ہاتھ نہیں ہے، انہوں نے تو عید کی وجہ سے سیز فائر کر رکھا ہے، اس لیے 5 اگست انتہائی اہم ہے۔ انڈیا کو خدشہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے 5 اگست کے بعد کشمیر پر بڑا سٹینڈ لینے کی کوشش کی جائے گی، جبکہ ہندوستان ٹائمز نے پروپیگنڈا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی کشمیر اور کیرالہ میں انڈین مخالف دھڑوں کی فنڈنگ کر رہا ہے اور پاکستان کے بعد ترکی کو انڈیا کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ بھارتی میڈیا کہتا ہے کہ آیا صوفیہ کو مسجد میں کنورٹ کرنے کے بعد ترکی اور سعودی عرب میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں اور خلافت عثمانیہ کی بحالی پر عرب ممالک اس وقت شدید ناراض ہیں۔ یہی وقت ہے کہ انڈیا عربوں کو اپنے ساتھ ملا کر پاکستان اور ترکی کے خلاف محاذ تیار کرے، لیکن عرب سٹیٹ اس وقت ترکی کے ساتھ ہے۔ عرب عوام ترکی کو لیڈنگ رول میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے عرب بادشاہتیں ترکی کے خلاف کھل کر سٹینڈ نہیں لے پا رہی، جبکہ ہندوستان ٹائمز کا مزید کہنا تھا کہ ترکی ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی فنڈنگ کر رہا ہے اور قطر، ملیشیا اور ترکی مل کر کیرالہ میں اسلامک موومنٹ کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ بھارتی میڈیا کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان ترکی اور چین کو ملا کر کشمیر پر الائنس تشکیل دینا چاہتا ہے، یعنی جیسے جیسے 5 اگست قریب آتا جا رہا ہے انڈیا کی بوکھلاہٹ میں اضافہ ہو رہا ہے اور افغانستان سے محاذ کھولنے کی کوشش پاکستان نے ایک بار پھر ناکام بنا کر رکھ دی ہے اور آہنی ہاتھوں سے فسادیوں سے نمٹنے کے لیے اب پوری حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے، کیونکہ اب بڑے فیصلوں کا وقت آتا جا رہا ہے جس میں پاکستان کا کلیدی کردار ہوگا۔